الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ حجرات کی آیت نمبر 3 پڑھیں گے۔ 26واں پارہ ہے، سورۃ حجرات ہے اور آیت نمبر 3 ہے۔ اپنے اپنے قرآن پاک کھول کے ان کو سامنے رکھ کے آیت نکال کے اس کی طرف توجہ کیجیے گا، پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آئے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، ان الذين بے شک وہ لوگ یغضون اصواتهم جو پست رکھتے ہیں، نیچی رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ اللہ کے رسول کے پاس، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، نمتحن اللہ جن کا امتحان لیا اللہ تعالیٰ نے، قلوبہم ان کے دلوں کا، للتقوی تقوی کے لیے، لہم مغفرۃ واجر عظیم ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ ان لوگوں کی تعریف فرمائی، مدح فرمائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنی آوازوں کو آہستہ رکھتے، آہستہ آہستہ بولتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے بھی چنا اور امتحان لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی آواز کو پست رکھنے کا حکم دیا تاکہ ان کے جو تقوی کا بھی امتحان لیا جائے۔ جیسے سونے کو بھٹی میں ڈال کر کھوٹے اور کھرے کا پتہ لگایا جاتا ہے، اسی طرح ان کا بھی امتحان لینے کے لیے جو آیتیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز نہیں کرنی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب صحابہ اکرام نے یہ بات سنی، یہ آیت سنی کہ اللہ پاک کو یہ انداز پسند ہے، تو بعض دفعہ کہتے ہیں اتنا آہستہ بولتے کہ اس کو سمجھنا مشکل ہو جاتا۔ یہ احترام اور یہ عزت اور یہ اطاعت اور فرما برداری کا یہ عالم تھا کہ وہ اس بات سے ڈر گئے کہ کہیں ہمارے عمل ضائع نہ ہو جائیں۔ تقوی کا اعزاز انہیں دیا جاتا ہے جو اس نعمت کو پانے کے لیے تیار ہوں، جن کو تقوی کے حصول کی ضرورت ہو۔ تقوی کا اعزاز اخلاص پر دیا جاتا ہے، جن کی نیتیں صاف ہوتی ہیں، جن کے دل پاکیزہ ہوتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے ایک گناہ کرنے والا، ایک برائیاں کرنے والا، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا، اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کرنے والا، اور اس کو طلب بھی نہیں ہے، تو ایسے جو گناہ کرنے والے لوگ ہیں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ ان کو طلب نہ ہو اور ان کو تقوی مل جائے؟ بڑا بڑا گناہگار بندہ واپس لوٹ آتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، لیکن وہ خود طلب کرے گا، تقوی کو طلب کرے گا، ہدایت کو طلب کرے گا تو تب اسے ملے گی، خود سے نہیں۔ اور اللہ پاک نے اب ان کے دلوں کو آزمایا، ان کا امتحان لیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جن کے دل درست تھے تو وہ
جو ہیں وہ اس امتحان میں پاس ہو گئے، اور جن کے دل صاف نہیں تھے وہ اس امتحان میں پورے نہیں اترے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سب کے دل اللہ پاک نے تقوی کے حصول والے بنائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے گناہوں کی بخشش کا وعدہ بھی کیا۔ شاہ ولی اللہ ایک محدث ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو بندہ ان 4 چیزوں کی تعظیم کرتا ہے وہ بندہ ہی تقوی سے مالا مال ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم بھی ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو ان 4 کی تعظیم کرتے ہیں، یا ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ لکھتے ہیں کہ ایک قرآن ایسی کتاب ہے، جو تقوی والا بندہ ہے وہ قرآن پاک کی عزت اس طرح کرتا ہے۔ ایک پیغمبر تو وہ ہے کہ جو ہماری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی پیغمبر ہیں سب کی تعظیم ہم پر فرض ہے۔ اس کے بعد کعبہ، اور نمبر 4 نماز۔ جو بندہ ان چاروں کی، یہ شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں ہیں، جو بندہ ان چاروں کی تعظیم کرے گا اس کا دل تقوی سے مالا مال ہے۔ اور جس بندے کو یہاں پتہ چل گیا کہ جس بندے کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے زیادہ جو بلند آواز کر لیتا ہے وہ الادب کے خلاف ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور ان کی طرف جو آوازیں اٹھانا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو احکامات کو نہ ماننا، اپنی مرضی چلانا، اور جو ہے یہ ادب کے خلاف ہے۔ یہاں پہ ایک ایسا مسئلہ جس کو میں بیان کرنا چاہوں گی کہ ہم اکثر کچھ ایسی محفلیں کرتے ہیں، کچھ ایسی مجلسیں کرتے ہیں جس میں معاذ اللہ ہم اپنا ذہن بنا لیتے ہیں یہاں نبی تشریف فرمائیں۔ وہ شعر و شاعری میں بنا ہوا ہے، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ۔ پھر کیا کیا جاتا ہے؟ سجانے والا گلی سجاتا ہے، محلہ سجاتا ہے، اور استغفر اللہ معاذ اللہ، اب بات بہت آگے نکل چکی، اب گلیاں بھی اور نالیاں بھی سجا دیتے ہیں، اور بڑی بڑی حماقتیں اور اپنے اپنے ذہنوں کے مطابق یہ کام کیے جاتے ہیں، اگرچہ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ میرا موضوع یہ ہے کہ وہ ذہن بناتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی ہو جائے اجالا، تو اپنے دماغوں کو کھولیے، اپنے دلوں میں وسعت پیدا کیجئے، اپنی عقلوں کو قرآن کی طرف لائیے، حدیث کی طرف لائیے، اور یہ سوچئے کہ نبی تو وہ ہے جس کے سامنے آواز بلند نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں گھر سجایا، گلی سجائی، محلہ سجایا، نبی آگے، تو اتنی جرت کہ آپ اونچی اونچی آواز میں نعرے لگا رہے ہیں، اتنی جرت کہ نبی کو محفل میں بٹھا کے تو آپ اونچی آواز میں اجازت لیے بغیر کوئی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی یہ جرت ہے تو پھر تو آپ مسلمان ہی نہیں ہیں، اور اگر آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، متقی ہیں، اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ نبی محفل میں تشریف فرما ہے، پھر تو آواز ایسی ہوگی جیسے اللہ نے قرآن میں حکم دے دی۔ یا تو نبی کو حاضر ناظر ماننا چھوڑنا پڑے گا، تو یا اپنی آواز کو اتنا بلند کرنا چھوڑنا پڑے گا، فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں۔ یا تو یہ نہیں کہنا کہ نبی محفل میں تشریف فرما ہے، تو یا یہ نہیں کہنا کہ میں نے اونچی اونچی آواز میں نعرہ لگانا ہے۔ یہ دونوں باتیں آپس میں متضاد ہیں۔ یا تو یہ اس بات کی دلیل دیں کہ نبی نہیں تھے وہاں پہ موجود، اس لیے ہم یہ سارا کچھ کر رہے تھے، اور اگر نبی تھے تو نبی کے سامنے تو نہ، اگر آپ فرض کیا ذہن بنا لیں، اگر نبی تھے تو آپ کو اجازت ہوگی وہاں پہ کوئی اور آ کے خطیب بولے؟ کسی اور کی جرت ہے کہ نبی کی موجودگی میں کوئی خطبہ دے، واعظ و نصیحت کرے؟ تو اس لیے بعض چیزیں ایسی ہیں جو سادے انسان جو ہیں وہ سوچتے کم ہیں،
लेकिन कुछ हम ऐसे मौलवियों के पीछे, ऐसे लोगों के पीछे जो खुद तो कुरान और हदीस से दूर हैं ही, लेकिन सुनने वाले या देखने वालों को भी दूर किया जाता है। माजरत के साथ, किसी जमात के साथ, किसी मज़हब के साथ, किसी मसलक के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है और ना कोई किसी के ऊपर तनकीद है। बात सिर्फ है कि हमायत है कुरान और सुन्नत की। कुरान और सुन्नत से सियासिता उठा के, कुरान पाक हाथ में पकड़ के, ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में किसी की आवाज़ ऊंची होना जायज़ हो, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में अपना खुतबा देना जायज़ हो, अपना हुक्म चलाना जायज़ हो, अपनी बात करनी ऐसे जायज़ हो, या अपने वो काम जो आपको पसंदीदा है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद ही नहीं, तो ये किसी किताब के अंदर, किसी जगह पे अंदर नहीं लिखा हुआ। तो सैयदना उमर बिन खताब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जिसका दिल तकवे से माला माल हो, अल्लाह ताला ने इनके दिलों से शहवत को दूर कर दिया। और उनकी ये निशानी है, वो क्या करते हैं, शहवत और गुस्से पर काबू पा लेते हैं। जिस बंदे को अल्लाह पाक ने अपने तकवे के लिए खालस किया है, वो उस बंदे के अंदर अल्लाह हिम्मत पैदा करता है, अल्लाह इस्तकामत पैदा करता है, अल्लाह जुर्रत पैदा करता है। और एक बंदे ने पूछा, ए अमीर अल मोमिनीन, एक आदमी अगर गुनाह की ख्वाहिश रखता है मगर इस पर गुनाह पर अमल नहीं करता, तो एक बंदा वो है जो ना ख्वाहिश रखता है और ना ही गुनाह करता है, लेकिन अब इन दोनों में अफजल कौन सा होगा? तो सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसका जवाब इस तरह दिया कि गुनाह की ख्वाहिश रखने के बावजूद गुनाह ना करने वाला बंदा अफजल है। यानी उसका दिल करता है कि मैं ये गलत काम कर लूं, लेकिन वो अल्लाह से डर के और इस वजह से वो गुनाह की तरफ माइल नहीं हो रहा। हदीस पाक में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिलों पर बार बार फितने पेश किए जाते हैं, जिस दिल ने इन फितनों को कबूल कर लिया उस पर सिया नुक्ता लग जाता है। हदीस की अगर समझ ना आए तो मैं सादे अल्फाज में साथ साथ ट्रांसलेशन करूंगी, ताकि सबके जहन में वो बात अच्छी तरह आ जाए। फ़र्ज़ किया कि हम कोई गुनाह करते हैं दिन भर की रूटीन में, अगर तो वो गुनाह हमारे अंदर एहसास पैदा करता है कि मैंने ये कर दिया। चलें, सिंपल सी बात है, ज़ोहर छोड़ देते हैं, तो अगर तो आपको ये एहसास हो रहा है कि मैंने नमाज छोड़ दी है और ये गुनाह फ़ील हो रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि आपके अंदर ईमान है और आप आइंदा नहीं ऐसे करेंगी। और उसके बाद अगर आपका एहसास नहीं होता, आपका एहसास ख़त्म हो जाता है, आप कहती हैं चलो कोई बात नहीं, छोड़ी है, तो इतना इतना टेंशन आप नहीं उसकी बात की लेते, तो फिर सिया नुक्ता लग जाता है। ये बात याद रखें, जिस बात की तौबा करेंगे और आइंदा ना करने का अज़म करेंगे, उसका सिया नुक्ता नहीं लगेगा। ये वज़ाहत है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इनकार कर दिया इस पर सफ़ेद सिया नुक्ता लगा दिया जाता है, यानी उस पर फितने पेश कर दिए जाते हैं, इस पर सफ़ेद, और जो इस फितने को कबूल करे कर लिया, इस पर सिया नुक्ता लगा दिया जाता है, और जिसने फितने को कबूल नहीं किया इस पर सफ़ेद नुक्ता लगा दिया जाता है। यहाँ तक कि दिलों की दो हालतें बन जाती हैं। बाज़ दिल चमकते हैं जो पत्थरों की मानिंद साफ होते हैं और क़यामत तक कोई इन्हें फितना नुकसान नहीं दे सकेगा, और बाज़ दिल इतने काले हो जाते हैं जो ना नेकी को जानते हैं और ना वो बुराई को जानते हैं, यानी ना वो बुराई से रुकते हैं। तो इस आयत पर ये जो है बात वाज़िया होती है, जो कामयाब दिल की इलामत है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम है, तकरीम है, दिल से इज़्ज़त है।
ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی میں اپنی جان سے زیادہ سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی عمر آپ مومن نہیں، کہ مومن وہ ہے کہ جو اپنی جان سے بھی زیادہ اپنے مال اور گھر بار سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرے۔ تو اس کا آسان سا ایک خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو سنتوں پہ قربان نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی خواہشات کو۔ تو قرآن پڑھنے کا صرف یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کو پڑھ لیا یا ہم نے اس کو سمجھ لیا یا علم ہمارے دماغوں کے اندر آ گیا۔ اس کا صحیح جو ہے اس کا خلاصہ ہے وہ یہ کہ ہم اپنی زندگیاں جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاریں، اور ان کی عزت اور تکریم یہ ہے، آپ کہیں میں نبی کی عزت کرتی ہوں، آپ اپنا ہار سنگار اپنی مرضی کا بنائیں۔ نبی کی عزت کرتی ہوں، نبی نے منع کیا ہے کہ چہرے سے بال نہیں اکھاڑنے، میں منتھلی نہیں، میں 15 دن بعد ہی پارلر پہ جا کے اپنے جو بھویں ہیں وہ بنوا لیتی ہوں، اور میں کہتی ہوں میں نبی کی عزت کرتی ہوں، نبی نے تو منع کیا ہے۔ اب ایک دفعہ منع کیا ہے، اب آپ گھر میں سے مثال لے لیں، آپ کی ماں ایک کام سے منع کر رہی ہے تو آپ فوراً وہ الٹ کام کر کے تو آ کے پاس بیٹھ جائیں کہ ماں میں آپ سے محبت بڑی کرتی ہوں، بس میں نے وہ تھوڑا سا کر لیا، دوسرا کام پھر غلط کر کے آ جاتی ہیں اور اظہار کرتی ہیں ماں میں آپ سے محبت بڑی کرتی ہوں۔ شام تک ایسے کتنی ہی دفعہ کریں گی تو ماں کہے گی تیری محبت تو تب ہے جب میرے بات مانے تو، رشتہ تو ختم نہیں ہو سکتا لیکن بات تو مانتی کوئی نہیں۔ تو یہ عام گھر کی مثال ہے، اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہیں تو اپنی چال، اپنی ڈھال، اپنا چلنا، اپنا اٹھنا، اپنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے مطابق کریں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ محبت ہے۔ اپنا لباس، اپنا جتنا بھی حسن ہے، اپنا سنگھار ہے، اپنے بالوں کی بناوٹ ہے، یہ ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق کرے۔ تو یہاں پہ بالوں کی بات کی تو میں تھوڑا سا اشارہ دیتی چلوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے ٹیگ لگا لیے جاتے ہیں، لیکن آج نوجوان نسل کی جو بچیاں ہیں وہ جوڑے کا یہ عالم کرتی ہیں، نقاب کا، حجاب کا، وہ ایک فرض سمجھتی ہیں کہ جوڑا جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ان کا چوٹی کے برابر ہوتا ہے، اور حدیث میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کا اونٹ کی کوہان کے برابر جوڑا ہوا بال ہوئے وہ جہنمی عورت ہے۔ تو اس کا سادہ سا اور آسان طریقہ یہ ہے، سر کے اوپر ہاتھ پھیریں، اور آپ کی اگر چوٹی کے برابر آپ کے بال ہیں، چاہے وہ جوڑے کی شکل میں ہے، چاہے وہ پونی کی شکل میں ہے، چاہے جو بھی شکل ہے، آپ کی وہ مشابت ہو رہی ہے، آپ کے بال ٹھیک نہیں ہیں۔ ان ساری باتوں سے بچنے کے لیے آپ سیدھی نیچے چٹیا کریں، اور بال جو ہیں وہ نیچے رکھیں، اور خاص کر گھر سے نکلنے کے لیے کچھ لیڈیز نے اہتمام کیا ہوتا ہے، پردے کے ساتھ اس جوڑے کا بھی اہتمام کیا ہوتا ہے، اور اس کو فیشن کا حجاب جو ہے، استغفر اللہ۔ تو بجائے شیطان نے کیسی چال چلی، پردہ کروانے کے ساتھ ساتھ ایک جوڑے کا ایسا بنا دیا کہ ان لوگوں لڑکیوں کے پردے ضائع کروا دیے۔ لو، ایک طرف سے اب سمجھ رہی ہیں میں سنت پہ عمل کر رہی ہوں، نبی سے محبت کا اظہار کر رہی ہوں، دوسری طرف سے شیطان نے ایسی چال چلی، جوڑے جو ہیں وہ سروں کے اوپر رکھ دیے، اور وہ بیچاری نکلتی ہے، پہلے ہی کچھ اتنا چھوٹا سا وہ دوپٹہ لیا ہوتا ہے، کچھ اس کو سر پہ چڑھا کے، تو گردنیں جو ہیں ان کی سفیدیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور عزتوں کے جنازے نکل رہے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ جس نے اپنے آپ کو ڈھانپنا تھا، شیطان نے اس کو اسی کی چال سے ننگا کر کے رکھ دیا۔ تو یہ بہت بڑی گہرائی کی بات ہے، اگر ہم ان باتوں کی وضاحتیں نہیں کریں گے تو ہمارے پردے کیسے ٹھیک ہوں گے؟ اور کچھ اس کا ایک یہ ہے کہ اگر برقع پہنتی ہیں تو وہ بھی اتنا تنگ پہنتی ہیں کہ آپ کے خد و خال نظر آتے ہیں، اس برقعے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس برقعے کی زیب و زینت ہو، نمائش ہو، موتی ہوں، چمکیلے ہوں، بڑکیلے ہوں، اور اتنے رنگ برنگے ہوں کہ دوسرا آپ کا برقع ہی دیکھتا رہ جائے۔ برقع یہ ہے کہ آپ اس کو
आप अपने कपड़ों को ढांपें, अपने जिस्म को ढांपें इस तरीके से कि आपकी ज़ेबो ज़ीनत ना ज़ाहिर हो। आप उल्टा ज़ेबो ज़ीनत खुद बना रही हैं, स्कार्फ़ इस तरह का ले रही हैं, स्टाइल इस तरह के बना रही हैं, और आप अंदर से तो जो कुछ हैं, बाहर से इतनी प्यारी लगेंगी कि कहेंगे पता नहीं बुर्के में कितनी प्यारी और खूबसूरत चीज़ है। अब इसके मकसद को जानें, आपके बुर्के का मकसद है आप अपनी ज़ेबो-ज़ीनत को छुपाएँ, ना कि ये कि आप बुर्के के साथ खुद को इतनी खूबसूरत और इतनी बनाएँ, और उसके साथ-साथ ये भी कि घर से निकलते हुए सादगी इख्तियार करें। आप जितनी सादा होंगी, उतनी अल्लाह की रहमत में होंगी, और जितनी आप ज़ेबो-ज़ीनत करेंगी, 2 हरफ़ों में बात कि आप अल्लाह की रहमत से दूर होंगी। अगर आप कहीं मेहमान जा रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा ही दिल है कि मैं बड़ी हसीन लगूँ, बड़ा मैं जो है वहाँ पे अच्छी लगूँ, तो ऐसा करें, आपने जो लेडीज़ में कपड़े पहनने हैं या आपने जो लेडीज़ में जूता पहनना है वो अपना अलग रख लें, लेकिन सफ़र में इज्तनाब करें, अल्लाह की रहमतें समेटें, अल्लाह की रहमतें, बरकतें समेटें। तो ये सारा जो काम है, ये जो सारी तफ़सील है, ये इसलिए बताई गई है कि ये ना समझें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम सिर्फ़ इस बात पे है कि हम क्या करें, हम दिल से कहें कि मैं ताज़ीम करती हूँ, मेरी कौली ताज़ीम हो, मेरा फ़ेल ऐसा कोई भी ना हो कि मेरी ताज़ीम नज़र आए। तो जब सख्त गर्मी में आप हाथों पे ग्लव्स पहनेंगी, सख्त गर्मी में आप सॉक्स पहनेंगी, बुर्का पहनेंगी, तो कोई आपसे पूछे कि ऐसी क्यों हो रही हो, तो उस वक़्त ये जवाब दें, जून जुलाई के महीने में मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, और मैं इस मोहब्बत का इज़हार इसलिए कर रही हूँ कि मेरे नबी को ये पसंद नहीं, और मेरे रब को भी ये पसंद नहीं कि मैं नंगे मुँह और नंगे हाथों और नंगे पाँव ऐसे में मेरी कोई जिल्द, मेरी कोई स्किन कोई बंदा दूसरा देखे। तो फिर पता चले कि ये है मोहब्बतें करने वाली, ये दीन पे, आप कहते हैं दीन पे क्या, आप अपनी ख्वाहिशों पे कुर्बान नहीं कर सकती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जो है वो अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक आप अमल नहीं कर सकते, तो हम जान कैसे दे सकते हैं? इस दीन पे जान कैसे देंगे? हमें क्या हुक्म है कि हम तो इस पर अपनी जान कुर्बान करें। कहने को तो बड़ा कह देते हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन गुलामी रसूल पहले अमल के साथ इजहार किया जाए। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अपना एक एक अमल ऐसा बना दें जिस पर जाहिर हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार है। अपने बच्चों की तालीम तरबियत इस तरह की बनाएं कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है। आपको बताना ना पड़े, किसी को बताना ना पड़े, आपके हुलिये से पता चल जाए कि ये असल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार है, फर्मा बरदार है, अमल करने वाला है। हम क्या क्या देते हैं, थोड़ा सा माहौल देख के कि फलां का माहौल इस तरह का है इसलिए ऐसा होना पड़ता है। अक्सर जो बच्चियां जिनकी शादियां होती हैं ना, मैंने उनके मुंहों से ये बात सुनी है खासकर, मैं तो बड़ी अच्छी थी, हम्म, लेकिन अगले घर जाके ना उनके माहौल की वजह से ऐसी हो गई। तो कितनी ही ऐसी मिसालें हैं, अगर मैं माहौल की देने लगूं, तो फिरौन का माहौल कैसा था और उनकी बीवी आसिया का माहौल कैसा था, और सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के घराने का माहौल कैसा था और उनके बेटे और बीवी का माहौल कैसा था। हम्म, अब इससे बड़ी मिसाल मैं कुरान के अलावा मैं कहाँ से लेके आऊं? लूत अलैहिस्सलाम का माहौल कैसा था और उनकी बीवी का माहौल कैसा था। हम्म, अगर आप ये बात करती हैं कि मुझे माहौल ने ऐसा कर दिया है, मैं तो नमाज पढ़ने वाली थी लेकिन मुझे माहौल ने ऐसा कर दिया है, चले ठीक है माहौल जैसा भी हो, लेकिन मुसलमान घरानों के अंदर पाकिस्तान के अंदर रह के कोई ऐसा अस्तगफिरुल्लाह तो बंदे कम ही होंगे 100 में से एक, जो आपको नमाज पढ़ने से उठ के खड़ा होके आपके सर पे तलवार या आपके सर पे बंदूक रखेगा, नहीं नमाज पढ़नी, नहीं कुरान पढ़ना, मैं तुम्हें यूं कर दूंगा, मैं तुम, ऐसा कोई भी नहीं है इंसान। नहीं खुद पढ़ेगा, अपने बच्चों को तरगीब नहीं देगा, आपके साथ कोई और भी हो सकता है जुल्मों सितम कोई सलूक करे, लेकिन आपको नमाज कुरान से मना नहीं करेगा। तो इसलिए जिन बच्चियों तक मेरी ये आवाज़ पहुंच रही है, तो उनके लिए ये मिसाल है कि अच्छा बनना है, दिलों का तकवा या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करनी है, तो माहौल के पैरोकार न बने, कुरान और सुन्नत की पैरोकार बने, जो मर्जी कोई करता रहे, आप खुद को बदलें और कुरान की आयत देख के बदलें।
تو اس لیے ماحول کو سامنے سر فہرست نہ لائیں کہ ماحول ایسا تھا۔ تو آگے ہم پڑھتے ہیں، آیت نمبر 4 ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، ینادون کا، جو پکارتے ہیں آپ کو، من وراء الحجرات، حجروں کے پیچھے سے، اکثرهم لا یعقلون، اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے۔ حجرات سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر ہیں، جن کی تعداد 9 تھی۔ حجرہ اس کو کہتے ہیں جو زمین سے بلند ہو، جو چار دیواری سے گھرا ہوا ہو۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، یعنی عرب دیہاتیوں میں یہ چند لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیہاتی کچھ وفد یعنی لشکر بن کے آپ کی خدمت میں آئے۔ انہوں نے آپ کو اپنے گھر میں اپنی جو بیویاں تھیں، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے پاس پایا، تو انہوں نے ادب کا خیال نہیں کیا، باہر تشریف لانے تک انتظار بھی نہیں کیا، اور پکارنا شروع کر دیا، اے محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس آؤ۔ تو اللہ پاک نے ان کی جو عقل ہے اس کی مذمت کی کہ آپ اللہ کے نبی کے ادب کو نہیں سمجھ سکے، ان کے احترام کو نہیں سمجھ سکے۔ تو اس طرح بلانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف ہے۔ یعنی آپ انتظار کر لیتے تھوڑی دیر کے اللہ کے نبی، تو جاہلوں کی طرح باہر کھڑے ہو کے اونچی اونچی آواز لگانا، یہ ان کے مرتبے کو نہ سمجھنے والی بات ہے۔ اکثرهم لا یعقلون، اکثر ان میں سے نہیں سمجھتے، ان کے مقام کو نہیں سمجھا، ان کے بلند مرتبے کو نہیں سمجھا، جس وجہ سے انہوں نے یہ حرکت کی۔ تو یہ دیہاتی ہیں۔ تو دیہاتی قرآن پاک میں کافی جگہ پہ آیا کہ ان کے دل سخت ہوتے ہیں، یا وہ بات کو جلدی نہیں سمجھتے، اور وہ تعظیم عام لحاظ سے ان کی گفتگو ذرا اس طرح کی ہوتی ہے۔ ولو انہم، اور بے شک وہ، صبرو، وہ صبر کرتے، حتیٰ یہاں تک کہ تخرج الیہم، آپ خود نکل آتے ان کی طرف، لکان خیر اللہم، تو بہتر ہوتا ان کے لیے، واللہ اللہ تعالی غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لانے کا انتظار کرتے تو یہ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے بہتری کا ذریعہ ہوتا، اور اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ اس کے بارے میں ایک امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو صبر کا معنی ہے وہ ہوتا ہے نفس کو خواہش کی طرف سے مائل ہونے سے روکنا۔ تو اسی طرح وہ کہتے ہیں، سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ اس دن ان لوگوں کو اسی حال پر چھوڑ دیا جاتا، جو یہ آوازیں لگا رہے تھے نا، ان کو، جو باہر سے آئے تھے، ان کو اسی حال میں چھوڑ دیا جاتا، اور مدینہ منورہ میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ آ کر خود دیکھتے کہ جو ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا خیال کیوں نہیں کیا۔ یعنی یہ انہوں نے اپنی پاس سے یہ بات کی کہ ان کی اس طرح، جیسے بندہ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ فلاں کی جرت اس طرح کیوں ہوئی، تو علماء کرام نے اس کے بارے میں یہ اس کی دلیل یہ ثابت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس نے تعظیم کو خراب کیا تو اس کی مذمت کی جاتی، اور ان کے اس انداز سارا مدینہ آ کے دیکھتا کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ تو اس انداز کو اتنا برا جاننا کہ رب نے رہتی دنیا تک قرآن بنا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانا۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات توجہ طلب ہے کہ صحابہ کرام ساری حدیثوں کے اندر آتا ہے، بڑے پیار محبت احترام کے ساتھ کہتے یا رسول اللہ جی۔ یا رسول اللہ جو ہے وہ سامنے بیٹھ کے اے اللہ کے رسول، آمنا سامنا۔ لیکن اگر اب ہم یہ بات کرتے ہوئے بات کہہ دیتے ہیں نا یا رسول اللہ، حدیث پڑھتے ہوئے یا ہم بتاتے ہوئے کرتے ہوئے،
وہ اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ نبی میرے سامنے ہے، نبی میری بات سن رہا ہے، وہ حاضر اور ناظر ہے، تو یہ عقیدہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ فرض کیا اگر ہم یہ بات مان لیں کہ نبی میرے سامنے ہے، تو پھر میرا کیا حق بنتا ہے کہ میں درس دوں، میں قرآن پڑھوں؟ جب نبی میرے سامنے ہے، مجھے نبی کے موجودگی میں نہ آواز اونچی کرنے کا حق ہے اور نہ مجھے خود بولنے کا حق ہے۔ تو اس لیے یہ جو صحابہ کرام عزت اور تکریم کرتے، یہ ان کی موجودگی میں کرتے۔ ان کی موجودگی کے بغیر اگر آج کا کوئی ایسا مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ یا رسول اللہ میری مدد کر دو یا مجھے میرے سامنے ہو، اور ادھر کہتا ہے کہ نبی میرے ساتھ ہے، سن رہا ہے، اور ادھر جماعت بھی خود کرواتا ہے، مصلی پہ بھی خود کھڑا ہوتا ہے، درس بھی خود دیتا ہے، تو ان مولوی حضرات سے پوچھیں اگر نبی پاس ہیں تو پھر آپ کیوں یہ کام سارے کرتے ہیں؟ نبی کی موجودگی میں آپ خود کیوں کرتے ہیں؟ جنازے کیوں پڑھاتے ہیں؟ نبی جو پاس ہے وہ پڑھائے نا، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے یہ باطل عقیدہ جو ہے وہ ہمارے ذہنوں کو خراب کرتا ہے۔ حاضر ناظر صرف اللہ ہے، دلوں کے حال صرف اللہ جانتا ہے، عالم الغیب صرف اللہ کی صفت ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو جو سکھایا، جو بتایا، نبی نے حق بتایا اور ہمارے تک پہنچا دیا۔ اس لیے ہمارے ذہنوں کو وہ چیزیں صرف قبول کرنا ہوں گی جو ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلے گا۔ ہمارے ذہنوں نے وہ قبول نہیں کرنا جو ہماری سوچیں ہوں گی اور جو ہم ادھر ادھر دیکھتے ہوں گے، ان چیزوں کو قبول نہ کریں، بلکہ اس کو فالو کریں جو ہمیں قرآن و سنت سے مل رہا ہے۔ ہم قطعاً کسی کی حمایت نہیں کرتے، نہ کسی مسلک کے ساتھ، نہ کسی فرقے کے ساتھ منسلک ہو کر جڑ کر اور اس کے پیچھے لگتے ہیں۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن سے ثابت ہے اس کو مان لیں، جو حدیث سے پتہ چلتا ہے اس کی اطاعت اور فرما برداری میں آ جائیں۔